بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق الله العظيم. سورہ مزمل ہم پڑھ رہے ہیں اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے داعی کے اوصاف کو بیان کیا ہے، اور سب سے پہلے داعی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کو جن اوصاف کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا وہی اوصاف آپ کے ہر امتی کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کو اختیار کرے۔ ان اوصاف میں سے سب سے پہلا وصف تھا رات کی نماز کی پابندی، تہجد کی نماز کی پابندی، کہ رات کو اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑے، اپنے تعلق کو جوڑے، رب کے سامنے کھڑا ہو، آنسو بہائے، رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، رکوع کرے، اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اس سے مانگے۔ دوسرا وصف، دوسری صفت بیان کی وہ ہے قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، کہ قرآن کے ساتھ رشتہ اور تعلق جوڑا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، اس میں تدبر کیا جائے، اس سے تأثر لیا جائے اور صحیح پڑھنے کی کوشش کی جائے، اور جو قرآن کے حقوق ہیں ان حقوق کو وہ ادا کرے۔ یہ دو صفتیں ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا حکم دے رہے ہیں کہ ایک داعی کی تیسری صفت کیا ہونی چاہیے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، وَاذْكُر، اور یاد کیجئے، اسم ربک، اپنے رب کے نام کو، وَاذْكُر، اور آپ یاد کیجئے، ذکر کیجئے، اسم ربک، اپنے رب کے نام کا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور یکسو ہو جائیے اس کی طرف، تبتیلا، یکسو ہونا، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، اللہ کی طرف اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو پھیر لیجئے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، تیسری صفت داعی کی یہ بیان کی کہ اس کو اپنے رب کے نام کا ذکر کرنا ہے۔ رات کو تو اس کے سامنے کھڑا رہنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، نماز تہجد ادا کرنی ہے، لیکن اس کے علاوہ دن میں بھی جو احوال اور حالات ہوں سب میں اپنے رب کو یاد رکھنا ہے، اپنے رب کا ذکر کرنا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے یذکر اللہ علی کل حین، کہ آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، زبان سے یا دل سے۔ دل سے آدمی اللہ کی طرف متوجہ رہے، دل اللہ کے ساتھ جڑا رہے، دست باکار دل با یار، دست باکار دل با یار، ہاتھ تو کام میں لگے ہوئے ہوں اور دل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہو، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، ہر وقت اللہ کی یاد میں آدمی لگا رہے۔ اس میں وہ دعائیں بھی آتی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ہمیں سکھائی ہیں۔ کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھو، کھانے کے بعد یہ دعا پڑھو، باتھ روم جانے سے پہلے یہ دعا پڑھو، جب فارغ ہو جاؤ یہ دعا پڑھو، وضو شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھو، وضو کے بعد یہ دعا پڑھو، اسی طریقے سے مسجد میں آ جاؤ تو یہ دعا پڑھو، مسجد سے نکلو یہ دعا پڑھو، کپڑا پہنو تو یہ دعا پڑھو۔ اس طریقے سے جو دعائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں ان دعاؤں کا پڑھنا یہ بھی ذکر اللہ میں ہے، اور اس کے علاوہ ہر وقت آدمی اللہ کی یاد میں لگا رہے۔ تیسرا کلمہ پڑھنا یہ بھی ذکر ہے، درود شریف پڑھنا یہ بھی ذکر ہے، اور سب سے افضل ذکر ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ قرآن پاک انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ قرآن کے ساتھ آدمی جڑ جائے اور قرآن کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس کو دوسروں تک پہنچائے، اس پر عمل کرے، یہ بھی ذکر ہے۔ تو وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے۔ عام طور سے قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، وَاذْكُر رَبَّكَ، اپنے رب کا ذکر کرو، یہ ہے۔ لیکن یہاں لفظ آیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔ اپنے رب کے نام کا ذکر مطلب کیا ہے؟ اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ، یہ نام ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ، تو بس اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یعنی آدمی کو تھوڑا سا وقت 24 گھنٹوں میں نکالنا چاہیے جس میں خاص محبت کے ساتھ اللہ کو آدمی پکارے، اللہ 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 اللہ، خالی اللہ اللہ جو ہے
یہ اللہ کا نام، اللہ کے نام کا یہ ذکر ہے، یہ بھی آدمی کو کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس زمین میں اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ تو یہ اللہ کا نام جو ہے اس کا بھی ذکر آدمی کو کرنا چاہیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، یکسو ہو جائیے اس کی طرف، تبتیلا یکسو ہونا، یعنی سب سے کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کے تعلق کو دوسرے تعلقات پر غالب کر دیجئے۔ دوسرے تعلقات بھی ہیں، بیوی بچوں کے، عزیز و اقارب متعلقین، دوست و احباب ہیں، ان کے تعلقات بھی ہیں، اللہ کا تعلق بھی ہے۔ اللہ کا تعلق غالب رہنا چاہیے دوسرے تعلقات پر، اللہ کا تعلق وہ غالب رہنا چاہیے دوسرے تعلقات پر۔ اور اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب دو حالتیں آدمی کے سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا منادی آواز لگا رہا ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ کامیابی کی طرف، اور ہم اپنے کسی دوست کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں یا کسی اور جگہ ہوتے ہیں۔ اب اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا تعلق غالب ہے یا دوسری چیزوں کا تعلق غالب ہے۔ اگر یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آ گیا سب کچھ چھوڑ کر، اس کا مطلب اللہ کا تعلق غالب ہے۔ اور اگر اسی جگہ رہا، ٹس سے مس نہیں ہوا، اللہ کے منادی کی آواز پر لبیک نہیں کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا تعلق ہے مغلوب اور دنیا کا تعلق ہے غالب۔ تو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی دنیا میں رہ کر اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے، اپنے رخ کو اللہ کی طرف پھیر کر رکھنا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی رہبانیت کا راستہ اختیار کر دے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ آدمی سب کو چھوڑ کے جنگل کا راستہ اختیار کر لے اور بس کسی غار میں گھس جائے اور کسی کے ساتھ ملنا جلنا سب کچھ بند کر دے اور صرف جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی عملی تفسیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے کہ 9 ازواج مطہرات ہیں آپ کی، ان کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بھی ہے، آنے والے وفود کے ساتھ ملاقات بھی کر رہے ہیں، ادھر سے جو ہے وہ جہاد کے لیے لشکر بھی روانہ کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط۔ اور اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں، ان سارے کاموں کے باوجود اللہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو ایک داعی کے لیے تیسری صفت یہ ہے کہ وہ کثرت سے اللہ کی یاد میں لگے، اللہ کا ذکر کرے، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے، یعنی اللہ کے تعلق کو غالب رکھے دوسرے تعلقات پر۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، اور کیوں آدمی اس کی طرف متوجہ نہ ہو، کیوں اس کی یاد میں نہ لگے؟ رب المشرقی، وہی مشرق کا رب ہے، والمغربی، اور مغرب کا رب ہے۔ مشرق و مغرب کا رب وہی، شمال و جنوب کا رب وہی، آسمانوں کا رب وہی، زمینوں کا رب وہی، ہر چیز کا رب وہی ہے۔ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، وہی بندگی کے لائق ہے۔ ایک داعی کی یہ صفت ہونی چاہیے، اس کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ دینے والا نہیں ہے۔ سب کچھ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ بھی نہیں ملتا ہے، جو کچھ ملتا ہے اللہ سے ملتا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر اگر کوئی اور کسی دوسری جگہ جاتا ہے کچھ لینے کے لیے تو وہاں سے ملتا تو کچھ نہیں ہے، البتہ میرے استاذ کے بقول وہاں اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ حضرت الاستاذ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ ہاسپٹل میں تھے، ایک دن فرمانے لگے کہ مولانا مشتاق صاحب بجالتا والے وہ نہیں نظر آئے۔ میں نے کہا حضرت ڈاکٹروں نے منع کر رکھا ہے ملاقات کرنے سے، اس لیے آنا تو سب چاہتے ہیں لیکن ہم سب کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ تو فرمانے لگے اچھا، تو مجھے محسوس ہوا کہ حضرت ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے فون کیا مولانا مشتاق صاحب کو، وہ آ گئے۔
جب وہ آئے ان کے ساتھ ایک ساتھی اور بھی تھا، وہاں پہنچے تو سلام کیا۔ حضرت نے فرمایا کہا رے مشتاق کے تو لوگ مشتاق ہوتے ہیں، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا حضرت ہم آنا چاہتے تھے لیکن ہمیں روک دیا گیا، اس لیے ہم نہیں آئے۔ پھر حضرت فرمانے لگے، کہنے لگے جو کچھ ملتا ہے اللہ سے ملتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے۔ یعنی اس حالت میں بھی، بیماری کی حالت میں بھی یہی اعلان کر رہے ہیں کہ جو کچھ ملتا ہے اللہ سے ملتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ملتا ہے، غیر اللہ سے کچھ نہیں ملتا۔ البتہ جو اللہ کا در چھوڑ کر غیر اللہ کے در پہ جائے گا اس کو وہاں سے ملے گا تو کچھ نہیں، لیکن ایمان چلا جائے گا، یہ فرمایا۔ اور پھر فرمانے لگے کچھ دیر کے بعد، کہنے لگے موت برحق ہے، موت برحق ہے، موت سے نہیں ڈرتا ہوں، ایمان پر مرنا چاہتا ہوں۔ یہ فرمانے لگے ایمان پر مرنا چاہتا ہوں، یعنی آخر میں بھی اس وقت بھی یہی فکر لگی ہوئی ہے کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا ہے۔ اللہ کا تعارف اس وقت بھی، اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے میں اس وقت میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ فاتخذہ وکیلا، تو اسی کو اپنا کار ساز بنا لیجئے۔ فاتخذہ، تو بنا لیجئے اس کو وکیلاً، کار ساز، وہی کام بنانے والا، اس کے علاوہ کوئی اور کام بنانے والا نہیں ہے۔ اسباب اختیار کیے جائیں لیکن نتیجہ اور ثمرہ کس پہ چھوڑا جائے؟ اللہ پر چھوڑا جائے۔ اسباب اختیار کر کے اب اس کے بعد اللہ کے حوالے کر دیا جائے کہ اللہ سب کچھ کرنے والا، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ اپنی وسعت طاقت کے مطابق اسباب تو اختیار کرنے ہیں، شادی کرنی ہے، لیکن اس کے بعد بچہ دینے والا اللہ ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے وہ چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے لڑکے بھی دیتا ہے لڑکیاں بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، نہ لڑکے دیتا ہے نہ لڑکیاں دیتا ہے۔ یہ سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ فاتخذہ وکیلا، تو اس کو اپنا کارساز بنا لیجئے۔ لہذا ایک داعی کی پانچویں صفت یہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے اور وہ اللہ ہی کو اپنا کارساز سمجھے، اور یہی دعوت دے کہ لوگوں جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ جو کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، اور اللہ کا غیر اللہ کی مدد اور اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ کرنا چاہتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، وَاصْبِرْ، اور آپ صبر کیجئے، عَلَى مَا يَقُولُونَ، ان باتوں پر جو یہ کہہ رہے ہیں، ان باتوں پر آپ صبر کیجئے جو کہہ رہے ہیں۔ جب آدمی اللہ کی طرف بلانے لگے گا، اللہ کی توحید اور وحدانیت کی دعوت دے گا، تو لوگ اس کے مخالف ہوں گے، پھر طرح طرح سے اس کو اذیتیں پہنچائیں گے، کبھی قولی اعتبار سے، کبھی فعلی اعتبار سے، کبھی ہاتھ سے، کبھی زبان سے۔ تو آپ کو کہا جا رہا ہے آپ صبر کیجئے۔ یہ آپ کو ساحر کہیں گے، آپ صبر کیجئے۔ یہ آپ کو کاہن کہیں گے، آپ صبر کیجئے۔ یہ آپ کو شاعر کہیں گے، آپ صبر کیجئے۔ یہ آپ کو کذاب کہیں گے، آپ صبر کیجئے۔ جو یہ کہتے رہیں ان کی باتوں کی طرف کوئی آپ توجہ نہ دیں، آپ تو اپنے رب کی طرف متوجہ رہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اور آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں۔ ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، الجھنے کی ضرورت نہیں، اپنا کام آپ کرتے رہیے، دعوت ان تک پہنچاتے رہیے۔ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، وَاهْجُرْهُمْ، اور آپ ان کو چھوڑ دیجئے، حَجْرًا جَمِيلًا، اچھی طرح چھوڑنا، عمدگی کے ساتھ چھوڑنا۔ ابھی آپ کو ان کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو وہ کہتے رہیں فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف کرتے رہیں اور درگزر کرتے رہیں، اور اپنے کام میں لگے رہیں۔ اگر آدمی اپنے دشمن کے ساتھ الجھنے لگ جاتا ہے پھر بہت سارے کام اس کے رک جاتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ، بہت بڑا کام انہوں نے کیا، 1300 سے زائد کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ تو حضرت اپنے کام میں لگے رہتے تھے۔ اس وقت انگریز کا دور تھا اور انگریز مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتا تھا، اس لیے مسلمانوں کو مختلف فرقوں کے اندر انہوں نے بانٹ دیا۔ تو بہت سارے فرقے تھے جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو چیلنج دیتے، آؤ مناظرہ کرنے کے لیے، آؤ فلانے کام کے لیے، وہاں آ جاؤ، یہاں آ جاؤ۔
لیکن حضرت اپنے کام میں لگے رہے۔ کسی نے کہا حضرت آپ کو بلاتے رہتے ہیں، آپ مناظرے کے لیے جاتے نہیں ہیں؟ کہنے لگے اگر میں مناظروں میں لگ جاؤں گا، ان کو جواب دینے میں لگ جاؤں گا تو یہ کام کون کرے گا؟ میں تو اپنے کام میں لگا ہوں۔ اور اللہ نے بہت بڑا کام ان سے لیا۔ تو اللہ فرما رہے وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، عمدگی کے ساتھ چھوڑنا، اچھی طرح چھوڑنا، ان کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا کام کیجئے، اپنی بات ان تک پہنچاتے رہیے، اپنی بات ان تک پہنچاتے رہیے۔ چونکہ یہ مکی دور میں صورت نازل ہوئی ہے، تو مکی دور کے اندر یہی حکم تھا کہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہجرت فرما کر، اور پھر بھی انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا، وہاں بھی آپ کو پریشان کرنے لگے، پھر اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اب مظلوموں کو اجازت دے دی جاتی ہے کہ وہ بھی آگے سے جواب دے سکتے ہیں، پھر غزوات پیش آتے ہیں۔ لیکن مکی دور میں یہی کہا جا رہا ہے کہ واہجرہم حجرا جمیلا، کہ آپ ان کو چھوڑے رکھیے، اچھی طرح چھوڑنا۔ وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا، وذرنی، اور آپ چھوڑ دیجئے مجھے، والمکذبین، اور جھٹلانے والوں کو، اولی النعمت، جو نعمتوں والے ہیں، جن کو میں نے خوب نعمتیں عطا کی ہیں، وہ پھٹ گئے ہیں ان نعمتوں کی وجہ سے کھا کھا کے، اور پھر بھی میرا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، نافرمان ہو گئے ہیں، متکبر ہو گئے ہیں، تکبر کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ ان کو میرے حوالے کر دیجئے، میں خود ان سے نمٹ لوں گا، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، وَذَرْنِي، اور آپ چھوڑ دیجئے، زر کے معنی چھوڑ، وَذَر، اور چھوڑ دیجئے، نی مجھے، وَالْمُكَذِّبِينَ، اور جھٹلانے والوں کو۔ کون ہے جھٹلانے والے؟ أُولِي النَّعْمَةِ، نعمتوں والے۔ یہ تاریخ رہی ہے کہ جب بھی کوئی نبی آیا اور اس نے دعوت دی تو جو قوم کے کھاتے پیتے لوگ ہوتے تھے، مالدار قسم کے لوگ ہوتے تھے، وہ نبی کے قریب نہیں آتے تھے، وہ ایمان قبول نہیں کرتے تھے۔ پہلے فقراء اور غربا، جو غریب اور فقیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ایمان نصیب ہوتا ہے، وہ نبی کے قریب آتے ہیں، پھر دوسرے لوگ بھی آتے ہیں، لیکن پہلے فقراء کو ایمان نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو مالدار قسم کے لوگ ہیں، جن کو میں نے نعمتیں عطا کی ہیں، اور یہ ان نعمتوں کے اندر مست ہو گئے ہیں اور آپ کی بات سن نہیں رہے ہیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کو ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو میرے حوالے کر دیجئے، میں خود ان سے نمٹ لوں گا۔ وَمَهِّلْهُمْ، اور آپ ان کو مہلت دے دیجئے، قلیلاً، کچھ دیر، تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، ابھی آپ کو ان سے بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے، ابھی ان کو جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، آپ ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیجئے۔ وَذَرْنِي، چھوڑ دیجئے مجھے، وَالْمُكَذِّبِينَ، اور جھٹلانے والوں کو، اولی النعمت، جو نعمتوں والے ہیں، جن کو میں نے نعمتیں عطا کی ہیں۔ وَمَهِّلْهُمْ، اور آپ ان کو مہلت دے دیجئے، قلیلاً، کچھ دیر مہلت دے دیجئے۔ کب تک مہلت دے دیجئے؟ اللہ کا حکم آ جائے گا جواب دینے کا، اس وقت تک مہلت دے دیجئے، یا یہ کہ موت کے وقت تک ان کو مہلت ہے، اور جیسے ہی مریں گے، مرنے کے بعد ہمارے پاس آئیں گے، اس کے بعد پھر میں ان سے نمٹوں گا، پھر میں ان سے حساب لوں گا۔ آج یہاں دنیا میں دارالعمل عمل ہے، حساب نہیں ہے، حساب آگے میں لوں گا۔ ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک لدینا، ہمارے پاس ہے، انکالا، بیڑیاں، ہتکڑیاں، وجحیما، اور شعلے والی آگ، شعلے مارتی ہوئی آگ، یہ ہے ہمارے پاس، یہ ہم نے ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ ان لدینا، بے شک ہمارے پاس ہے، انکالن، ہتکڑیاں، بیڑیاں، ہتکڑی جو ہاتھوں میں ڈالی جاتی ہے، بیڑی جو پیروں میں ڈالی جاتی ہے، بڑی بڑی زنجیریں اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہے۔ کیسی زنجیریں تیار کر کے رکھی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان و زمین کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، یہ ہے 500 سال کی مسافت، کہ آدمی چلتا رہے تیز رفتار سواری پر، 500 سال یہاں سے آسمان تک پہنچنے میں لگ جائیں گے۔ لیکن اگر اوپر سے کوئی شیشے کا گولا چھوڑا جائے، کوئی گول چیز اوپر سے چھوڑی جائے، تو وہ رات ہونے سے پہلے پہلے زمین تک پہنچ جائے گی، یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، جہنم کے اندر جو زنجیر اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے،
جہنمیوں کو جکڑنے کے لیے وہ زنجیر اتنی لمبی ہے کہ اس کے ایک سرے سے اگر اس گولے کو چھوڑا جائے تو وہ گولا زنجیر کے دوسرے سرے تک پہنچنے میں اور جہنم کی تہ تک پہنچنے میں 40 سال سے زیادہ عرصہ مانگتا ہے۔ 40 سال تک وہ لڑکتا رہے گا تب بھی جہنم کی گہرائی میں وہ پہنچے گا نہیں۔ 40 سال تک لڑکتا رہے گا تب بھی جہنم کی گہرائی میں وہ نہیں پہنچے گا اور اس زنجیر کو پار نہیں کر سکے گا جو اللہ نے نافرمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ وہ جہیمہ، اور ہم نے جہنم شعلے مارنے والی آگ تیار کر کے رکھی ہے۔ حدیث میں مشکات شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کو 1 سال تک دہکایا گیا، 1 سال تک اس کو جلایا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، بالکل سرخ ہو گئی، دھواں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر 1 سال تک اور اس کو جو ہے جلایا گیا تو وہ بالکل سفید جیسی ہو گئی، ابیضت، سفید ہو گئی۔ اس کے بعد 1 سال نہیں 10 سال تک اور پھر اس کے بعد 10 سال تک اس کو دہکایا گیا تو پھر وہ یہ کالی ہو گئی، اسودت، کالی ہو گئی۔ اب وہ کالے رنگ کی آگ ہے، ڈھرونی شکل والی آگ ہے جس کے اندر ڈالا جائے گا۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ تو رہنے کی جگہ ہوگی کہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور جہنم کے اندر، آگ کے اندر ہوں گے، شعلے مارتی ہوئی آگ کے اندر ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، کھانے کے لیے ان کو دیا جائے گا وَطَعَامًا، اور ہمارے پاس ہے ان نافرمانوں کے لیے ایسا کھانا ذَا غُصَّةٍ جو گلے میں اٹک جانے والا ہے، گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہمارے پاس ہے۔ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور دردناک عذاب ہے ہمارے پاس ان کے لیے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں کے اوپر بھوک کو مسلط کیا جائے گا، یلقى علی اہل النار الجوع، کہ جہنمیوں کے اوپر بھوک کو مسلط کیا جائے گا اور بھوک کا عذاب وہ اس عذاب کے برابر ہوگا جو آگ کے ذریعہ سے ان کو دیا جا رہا ہے۔ یعنی جتنا آگ کا عذاب ہوگا اتنی ہی ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی بھوک کی وجہ سے، اتنی شدت کی بھوک لگے گی۔ اس کے بعد پھر فَيَسْتَغِيثُونَ، وہ فریاد کریں گے، وہ مانگیں گے، کھانا مانگیں گے کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دیا جائے۔ فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ ذَرِيعٍ، تو ان کو کھانا دیا جائے گا کانٹے دار جھاڑی کے ذریعہ سے، لا یسمن ولا یغنی، کہ جو نہ تو ان کو موٹا کرے گی یعنی کوئی طاقت بخشے گی وہ جھاڑی، اور نہ ہی ان کی بھوک اس سے مٹے گی، وہ دی جائے گی۔ وہ کانٹے دار جھاڑی کو بھوک کی اتنی شدت ہوگی دیکھیں گے نہیں، اس پر کانٹے ہیں کیا ہے، اس کو کھا جائیں گے۔ اس کے بعد ابھی اور بھوک ہوگی، پھر بھوک نہیں مٹے گی، وہ دوبارہ مانگیں گے، فَيَسْتَغِيثُونَ، کھانا طلب کریں گے، فریاد کریں گے اور کھانا ملے اور کھانا ملے۔ فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ ذِي غُصَّةٍ، آپ نے فرمایا پھر ان کو گلے میں پھنس جانے والا کھانا دیا جائے گا۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ گلے میں پھنس جانے والا کھانا دیا جائے گا۔ یہ طعام غصہ، یہ زقوم کا درخت بھی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا اتنا کڑوا ہوگا، اگر زقوم کے درخت کے اندر سے نکلنے والا جو اس کا رس ہے، پانی ہے، اس کا ایک قطرہ اس زمین پر ڈال دیا جائے تو زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کو وہ خراب کر دے۔ افسدت علی اہل الارض معاشہم، کہ وہ زمین والوں پر ان کی جتنی بھی سامان زندگی جتنا بھی ہے سب کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا، سارا خراب ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا فَكَيْفَ كَانَ طَعَامُهُ، اس کا کیا حال ہوگا جس کا کھانا ہی وہ ہوگا، جس کا کھانا ہی زقوم کا درخت ہوگا، اس کا کیا بنے گا۔ اب یہ زقوم کا درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا اور یہ اس کے گلے میں پھنس جائے گا۔ جب گلے میں پھنسے گا تو روایت میں ہے ان کو یہ یاد کریں گے کہ یار دنیا میں ہمیں گلے میں کوئی چیز پھنس جاتی تھی فوراً پانی پیتے تھے اور پانی سے وہ اتر جاتی تھی، تو فَيَسْتَغِيثُونَ بِشَرَابٍ، اب یہ پانی مانگیں گے کہ ہمیں پانی دیا جائے پینے کے لیے۔ اس کے بعد ان کی فریاد رسی کی جائے گی، کھولتا ہوا گرم پانی لایا جائے گا، اور وہ کھولتا ہوا گرم پانی جب ان کے منہ کے قریب کریں گے تو ان کا چہرہ جھلس جائے گا اس کی وجہ سے۔ اور ایک روایت میں، دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ہونٹ سوج کر اتنا بڑا ہو جائے گا کہ یہاں سے پلٹ کے یہاں تک پہنچ جائے گا، آدھے سر تک۔ اللہم احفظنا،
اور یہ نیچے والا ہونٹ اتنا سوج جائے گا کہ یہاں تک لٹک کے ناف تک آ جائے گا، اتنا ہوگا، دانت کھل جائیں گے۔ اب وہ کھولتا ہوا گرم پانی اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ گلے میں اتنی تکلیف ہو رہی ہوگی کہ وہ اس کھولتے ہوئے گرم پانی کی طرف کوئی توجہ نہیں کرے گا، بس اس کو اٹھائے گا اور پی لے گا۔ اور کیسے پیے گا؟ لآکلن شرب الہیم، جس طرح پیاسا اونٹ ہوتا ہے جس کو ایک بیماری لگ جاتی ہے کہ وہ بار بار پانی پیتا ہے اور کبھی بھی وہ پانی سے سیراب ہوتا نہیں ہے، اس طرح وہ پانی کو پئیں گے۔ اور جیسے ہی وہ پانی اندر اترے گا تو فقطع امعاءہم، ان کے پیٹ کی اندر کی انتڑیاں جو ہے ان کو وہ کاٹ دے گا، اور کاٹنے کے بعد وہ جو پیشاب کا، بڑے پیشاب کا راستہ، وہاں سے ساری انتڑیاں باہر آ جائیں گی، لیکن موت پھر بھی نہیں آئے گی۔ اس طرح کی سزا ان کو دی جائے گی۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد یہ جب ان کو تکلیف ہوگی تو یہ جو جہنم کے کارندے فرشتے ہیں ان سے کہیں گے کہ کچھ رحم کرو ہم پر، رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے عذاب میں کچھ تخفیف کر دے۔ وہ کہیں گے الم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے واضح دلائل لے کر، اللہ کی آیات لے کر؟ وہ کہیں گے وہ تو آئے تھے لیکن ہم نے نہیں مانا۔ تو وہ فرشتے یہ کہیں گے بس تم خود مانگو، ادعوا ربکم، خود اپنے رب سے مانگو، وما دعاء الکافرین الا فی الضلال، لیکن ان کی کوئی دعا سنی نہیں جائے گی۔ پھر وہ آئیں گے جو جہنم کا سپرڈنٹ فرشتہ ہے اس کے پاس آئیں گے، مالک کے پاس، اور کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک بس ہم تیرے پاس ایک درخواست لے کر آئے ہیں کہ اپنے رب سے یہ دعا کر کے ہمیں موت ہی دے دے، ہمیں کیا دے دے؟ موت دے دے۔ مالک کوئی جواب آگے سے نہیں دے گا، 1000 سال گزر جائیں گے۔ کتنے؟ 1000 سال۔ اس کے بعد وہ جواب دے گا انکم ماکثون، کہ تم یہیں ٹھہرے رہو، تمہیں موت بھی آئے گی نہیں۔ اس کے بعد یہ مایوس ہو جائیں گے جب سب طرف سے، تو اب اللہ کو پکاریں گے کہ اے پروردگار، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، ہم دنیا کے اندر گمراہ ہو گئے، ظلم زیادتی کرنے والے تھے، لہٰذا اب ایک مرتبہ ہمیں یہاں سے نکال دیجئے، اب ہم نیک بن کے آ جائیں گے۔ فإن عدنا، اگر ہم نے دوبارہ تیری نافرمانی کی، فإنا ظالمون، پھر ہم ظالم ہیں، پھر جو سزا دینی ہے دے دینا، ایک موقع دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا، اخسؤوا فیہا، اور اخسا کا لفظ ہوتا ہے کتے کو بھگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے بس ذلیل اور رسوا ہو کر تم یہی پڑے رہو، جیسے کتے کو در در بولتے اس طریقے سے اللہ فرمائیں گے ان کو کہ دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، ولا تکلمونی، مجھ سے بات نہ کرو، تو چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان نافرمانوں کو، جھٹلانے والوں کو آپ چھوڑ دیجئے، ان کو مہلت دے دیجئے۔ ان لدینا انکالن، بے شک ہمارے پاس ہے بیڑیاں، و جحیمن، اور دہکتی ہوئی آگ، و طعاما ذا غصۃ، اور گلے میں پھنسنے والا کھانا ہے، و عذابا علیما، اور دردناک عذاب ہے۔ یہ ہم نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی پکڑ سے حفاظت فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے ہمارے ساتھ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔